السلام علیکم دوستو، 11 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے دعویٰ کیا کہ کشمیری مجاہدین نے 1000 بھارتی فوجیوں کو نشانہ بنا لیا ہے۔ مجاہدین نے سری نگر کے کئی نوائی علاقوں پر قبضہ کر کے سری نگر کا محاصرہ کر لیا ہے اور کئی تھانوں کی پولیس بھی مجاہدین کے ساتھ مل چکی ہے۔ 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے ہوئے۔ حملے کی وجہ سے سری نگر اور جموں روڈ بھی کٹ چکی تھی۔ مقبوضہ علاقے میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ بھارتی فوج ابھی مجاہدین کے حملوں سے نہیں سنبھلی تھی کہ کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو گئی۔ ادھر سارے کشمیر میں انقلابی کونسل کے پوسٹر جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ کشمیری زبان میں تحریر ان پوسٹرز پر لکھا تھا کہ عوام ٹیکسز ادا نہ کریں اور بھارتی غلامی کی زنجیر توڑ ڈالیں۔ ریڈیو صدائے کشمیر نے اقوام متحدہ کو بھی خبردار کیا کہ وہ جنگ آزادی میں بالکل مداخلت نہ کریں اور مقبوضہ وادی کی بھارت نواز حکومت سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ادھر جبرالٹر فورسز کی طرف سے پلوں کو اڑانے کی تصویریں بھی شائع ہو رہی تھیں، جبکہ ایسی تصویریں بھی آ رہی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج بڑے نقصان سے دوچار ہے اور زخمی انڈین سولجرز کو علاج کے لیے دلی بھیجا جا رہا ہے۔ آپریشن جبرالٹر کے جواب میں بھارت نے بھی بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس کے دستوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا۔ کشمیر کے تمام بڑے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ تھا۔ صلاح الدین فورس نے سری نگر ہوائی اڈے کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ایک سپلائی ڈپو تباہ کر دیا، جبکہ پولیس لائن پر حملوں میں درجنوں پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ اسی دوران 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر صدر ایوب خان نے کھل کر آپریشن جبرالٹر کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے دلوں میں شمع آزادی کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ایوب خان نے بھارت سے کہا کہ اب بھی وقت ہے مسئلہ کشمیر کو باعزت اور پرامن طور پر حل کر لیا جائے۔ جنرل ایوب خان کے بیانات اور آپریشن جبرالٹر پر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری غصے میں آگ بگولا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ بیانات کی گونج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں ہمسایوں کی لڑائی تیز سے تیز تر ہونے لگی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر کے ارد گرد تمام پل تباہ ہو گئے، جس سے شہر کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ سری نگر میں بھارتی فورسز اور صلاح الدین فورسز کے جوانوں میں گلی گلی کھلی جنگ ہو رہی تھی۔ 150 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی اسلحہ ڈپو اس دوران تباہ ہو چکے تھے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام جنہیں آپریشن جبرالٹر کا کوئی علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور وہ ان کی کامیابی کے لیے اب دعائیں کرنے لگے تھے۔ آزاد کشمیر میں تو جبرالٹر فورسز کی مدد کے لیے ایک جہاد کونسل بھی قائم کر دی گئی۔ مری میں کشمیریوں کے لیے ریلیاں نکالی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر اب میدان جنگ ہی میں حل ہوگا۔ سری نگر میں بھارتی فوج نے خندقیں کھود لی تھیں، ٹینک، توپیں اور جنگی طیارے سبھی استعمال ہو رہے تھے۔ مقبوضہ وادی کا پورا کنٹرول بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بہت سے حملہ آوروں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، جبکہ گھر گھر تلاشی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی دوران صلاح الدین فورس اپنی پلاننگ کے مطابق حملے بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا، لیکن یہ حملہ ناکام رہا۔ بھارتی فوج اور جبرالٹر فورسز میں لڑائی کا نقصان سب سے زیادہ عام شہریوں کو ہو رہا تھا، جیسے کہ ایک خوفناک واقعہ میں بھارتی فورسز نے 15 دیہات کو جلا دیا، جس میں 150 کشمیریوں کی جان ناحق چلی گئی۔ ادھر جبرالٹر فورس اپنی کارروائیوں میں بھارتی فوجی افسروں کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک حملے میں انڈین فورسز کا ایک بریگیڈیئر بھی مارا گیا۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ بھارتی فورسز کے سکھ جوان کشمیری مجاہدین پر گولی چلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ 23 اگست کو ریڈیو صدائے کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارامولہ کو آزاد کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ پونچھ ایئرپورٹ پر ایک بھارتی طیارہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ صدائے کشمیر نے ایک موقع پر 500 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک اور موقع پر 400 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو اڑا دیا گیا۔ جبرالٹر فورسز نے چھم پر بھی قبضہ کر لیا، جس دوران 2 بھارتی کرنل اور میجر بھی مارے گئے۔
صدائے کشمیر نے اعلان کیا کہ اب بھارت شکست سے نہیں بچ سکتا، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ان ساری کامیابیوں کے باوجود جبرالٹر فورس کشمیر میں بھارتی فوج کو شکست نہ دے سکی؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ بھارتی فوج کی سپلائی لائن بہت مضبوط تھی۔ اس کو ایئر فورس، توپ خانے اور ٹینکوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کے 700 جوان ایئر فورس اور توپ خانے کے بغیر سری نگر فتح کرنے نکلے تھے، اور ظاہر ہے اتنی کم فورس سے شہر پر قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہی حقیقت تھی، اور صلاح الدین فورس کے میجر محمد منشا پر یہ حقیقت تب کھلی کہ آپریشن کے 2 ہفتے کے اندر ان کی ساری فورس گھیرے میں آ گئی۔ باقی علاقوں میں بھی جبرالٹر فورسز کے جوان آہستہ آہستہ بھارتی فورسز کے گھیرے میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس سپلائی لائن تھی اور نہ ہی کوئی دوسری مدد۔ پاکستان نے ان جوانوں کو مجاہدین قرار دیا تھا، اس لیے پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول کراس کر کے ان کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ اب یہ جوان علاقوں میں تنہا تھے، وہ آخری گولی اور آخری قطرے تک لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، لیکن جب فتح کی کوئی امید نہ رہی تو واپس آنے لگے، مگر واپسی کا راستہ بھی بہت کٹھن تھا۔ ان جوانوں نے جن راستوں سے واپس آنا تھا ان پر بھارتی فورسز پہلے سے ہی مورچہ زن تھی۔ کئی جوان واپس آتی ہوئے بھارتی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک محمد یوسف بھی تھا، جس کی صرف 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسد خاکی کھینچتے ہوئے سرحد تک لائے۔ وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ایسے ہی کتنے ہی جوان تھے جو ان حملوں میں دونوں طرف سے جان سے چلے گئے۔ بھارتی ایئر فورس پیچھے ہٹتے جوانوں پر مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی طیارے اکثر پاکستانی حدود میں گھس آتے، جس پر پاکستان نے ان کو مار گرانے کی دھمکیاں بھی دیں۔ بھارتی فوج نے سیز فائر لائن کے ساتھ آزاد علاقے پر بمباری بھی شروع کر دی، اور دوسری طرف اپنے قبضے والے علاقے میں دیہات کو آگ لگانا شروع کر دی، تاکہ جبرالٹر فورسز کے جوان جنگلوں اور کھیتوں میں پناہ نہ لے سکیں۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ صلاح الدین فورس کے سربراہ میجر محمد منشا نے واپسی کا حکم دے دیا۔ واپسی پر بھی فوج کے جوانوں کو سری نگر سے سیز فائر لائن پر بھارتی فوج سے مسلسل جنگ کرنا پڑی، لیکن آخر یہ جوان آزاد کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ صلاح الدین فورس کی واپسی کے بعد باقی فورسز کے کشمیر میں رہنے کا جواز اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ کچھ فورسز سپلائی ختم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی واپس آ چکی تھی۔ جو سپاہی کشمیر میں رہ گئے تھے انہیں بھی ایک ایک کر کے واپس بلا لیا گیا، سوائے ایک فورس کے۔ یہ تھی غزنوی فورس، جو جنگ ستمبر ختم ہونے تک مقبوضہ کشمیر میں ہی موجود رہی۔ اس نے جموں کا 500 مربع میل کا علاقہ آزاد کروا کر اس پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بھارت کی ایک پوری بٹالین کا صفایا کر دیا۔ غزنوی فوج کے سربراہ میجر منور نے کشمیریوں کی پولیس فورس بنائی اور دیہات میں تحصیلدار مقرر کیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میجر منور کو واپسی کا حکم ملا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی ظلم سہنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن واپسی کا حکم تھا سو چاروں ناچار ماننا پڑا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔